اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً وہ لوگ جو کفر پر اڑ چکے ہیں برابر ہے ان کے لیے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خوب سن لو کہ حقیقت میں یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر پر اڑ چکے ہیں تو اے نبی جی آپ انہیں کتنا ہی کیوں نہ سمجھا لیں، کتنی ہی کیوں نہ دعوت دے دیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے تھے۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر ایمان میں داخل ہو چکے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ چاہے کیسا ہی ہمیں سمجھایا جائے اور چاہے حق کتنا ہی ہم پر کھل کے سامنے نہ آ جائے، واضح نہ ہو جائے، کتنی بھی بات سمجھ میں آ جائے، معلوم ہے کہ یہ حق ہے، پھر بھی طے کر لیا تھا کہ ہمیں اس دین کو قبول نہیں کرنا۔
ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے جس کو بات سمجھ میں نہیں آتی اس لیے انکار کرتا ہے، یہ کسی درجے میں ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی وہ ہے جس نے طے کر لیا ہے کہ مجھے اپنے کفر پر اڑے رہنا ہے، کتنی بھی بات سمجھ میں آ جائے، حق کتنا بھی کھل کے سامنے آ جائے، مجھے حق کو قبول نہیں کرنا ہے، یہ کیفیت بڑی خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسے ہیں جو اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، ضد پر آ چکے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو دعوت دینے سے، آپ انہیں کتنا ہی سمجھا لیں، کتنا ہی ڈرا لیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اب یہ حق بات قبول کرنے کی صلاحیت کھو چکے۔ جب یہ اتنا ضد اور اصرار کر رہے ہیں، حق سامنے کھل کے آنے کے باوجود قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، تو اللہ نے حق قبول کرنے کی جو صلاحیت انسان کو دی ہوئی ہے، یہ صلاحیت اللہ نے ان سے چھین لی۔ جب آدمی حق سامنے آنے کے باوجود جان بوجھ کر اس کو ٹھکراتا ہے تو اس کی حق قبول کرنے کی صلاحیت اور کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل پہ گویا کہ مہر لگ جاتی ہے کہ یہ اسی گمراہی میں رہے گا، اور خیر کی بات اس کا دل قبول کرنا بند کر دیتا ہے، اس کے کان خیر کی بات سننا بند کر دیتے ہیں، سن تو لیتے ہیں لیکن اثر قبول کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، حق بات ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ انجام کیا ہے ایسے لوگوں کا جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، ضد کر رہے ہیں، حق سامنے آنے کے باوجود، سمجھ میں آنے کے باوجود قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک اور زبردست عذاب کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے دوستو بزرگوں کہ حق بات سمجھ میں آنے کے بعد اس کو قبول کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی انانیت پر داغ آ رہا ہے، اپنی ناک نیچی ہوگی اگر میں حق کو قبول کروں گا، میری غلطی ہے، کسی ساتھی نے بتا دی، اب میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ ہاں واقعتاً یہ صحیح بول رہا ہے اور میں غلطی پر ہوں، لیکن اپنی انانیت کو بچانے کے لیے، اپنے تکبر کی وجہ سے آدمی قبول حق سے انکار کرتا ہے اور حجت بازی کرتا ہے اور اپنی غلطی نہیں ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ کسی بھی معاملے میں جب حق بات سامنے آ جائے اور پتہ چلے کہ یہ حق ہے اور میں غلطی پر ہوں، تو ایک شرافت کا کام یہ ہے، انسانیت کا کام یہ ہے کہ آدمی حق کو قبول کر لے۔ جب حق سامنے آ جائے اس کے باوجود حق کا انکار کرنا، اللہ نے بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ شروع میں ایمان والوں کی صفات کا بیان تھا، اب اس آیت کریمہ میں کافر جو اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں ان کے کفر کا بیان ہوا۔ اب ایک تیسرا گروپ ہے جو ایمان والوں اور کافروں کے بیچ میں ہے، جن کو کیا کہا جاتا ہے بولو؟ ہاں، منافق کہا جاتا ہے۔ منافق ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو ظاہر میں یہ دکھاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، رہن سہن مسلمانوں کا اختیار کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں ہے، دل میں اس کے ایمان نہیں ہے، ظاہر میں ایمان رکھتا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں کو بھی اور اللہ کو بھی۔ ان کا بیان، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لا چکے ہیں، لیکن حقیقت میں دل سے وہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔
یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو اور مسلمانوں کو کیا دھوکہ دیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نقصان کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا یا مسلمانوں کا ہوگا؟ نقصان خود انہی کا ہوگا جو ایسی شرارت کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں دھوکہ خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں، لیکن انہیں احساس تک نہیں ہے اس بات کا کہ ہم اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دل بیمار ہیں، روگ لگا ہوا ہے ان کے دلوں کو، ایمان کو قبول نہیں کر رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھاتے جا رہے ہیں، اور زیادہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب بنا رکھا ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ دنیا میں یہ جھوٹ بولتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ دل سے ایمان قبول کیے ہوئے نہیں ہوتے۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان دکھاتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کتنی خطرناک سزا ان منافقین کی اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں فساد پھیلانے کا کام کرتے تھے، مسلمانوں کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر جب اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس جاتے، کافر سرداروں کے پاس جاتے، تو ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ویسی مذاق کر رہے تھے، ہم صرف جھوٹ موٹ کا ناٹک کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ دونوں جماعتوں کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں اس طرح سے فساد نہ پھیلاؤ، یہ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کی راز کی باتیں سن کر کافروں تک پہنچاتے تھے، اس طرح سے فساد مچاتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں مچا رہے، ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم تو سدھار کا کام کر رہے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس تک نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسا کہ یہ صحابہ پکے ایمان والے ایمان لا چکے ہیں، سچے مومنین جیسے ایمان لا چکے ہیں، تم بھی اسی طرح سے ایمان قبول کر لو، تو یہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسا ایمان لائیں جیسا کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لا چکے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے اوڑھنے کے ٹھکانے نہیں ہیں، ان کی حالت کتنی بدتر اور گئی گزری ہے، ایسے لوگوں کی طرح ہم ایمان لائیں۔ نبیوں کی دعوت کا اور دعوت کے قبول کرنے کا ایک دستور یہ رہا ہے کہ نبیوں کی دعوت سب سے پہلے سماج کے وہ لوگ قبول کرتے ہیں جن کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ ہر نبی کی دعوت کا یہ انداز رہا، اور ہر نبی کی دعوت قبول کرنے والوں میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ پہلے سب سے پہلے دعوت کو بڑھ کے قبول کرنے والا کوئی اعلیٰ درجے کا طبقہ نہیں ہوتا تھا، سردار قسم کے لوگ نہیں ہوتے تھے، چودھری قسم کے لوگ، مالدار قسم کے لوگ نہیں ہوتے۔ جو پہلے نمبر پہ دعوت کو قبول کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ کمزور طبقہ ہوتا تھا، غریب طبقہ ہوتا تھا۔ تو یہ منافقین یہی کہتے تھے کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ کمزور طبقہ ایمان لا چکا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا
اور جب وہ ان لوگوں کو ملتے تھے جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں سے، سرداروں سے، کافر گرو گھنٹالوں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق اور ڈھونگ کر رہے تھے، ہم کوئی مسلمان ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ یہ مذاق اور ڈھونگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ ان کو چھوٹ دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ یہ اپنی سرکشی میں، اپنی شرارت میں اور زیادہ بھٹکتے رہیں، اس لیے اللہ نے ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو خبر نہیں ہے یہ کیا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو ان کی شرارتوں کا علم نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود ان کو ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ یہ اپنے گناہوں اور سرکشی میں اور زیادہ آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے عذاب کے مستحق بنیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہم سب کے لیے ان آیات میں یہ پیغام ہے کہ ہم سچے ایمان والے بننے کی کوشش کریں۔ ہمارا عمل، ہمارا قول، ہمارا دکھلاوا، ہماری تنہائی، خلوت، جلوت سب ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم بولتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، منافقوں جیسا کام ہمارا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے سچا، پکا اور کامل ایمان ہم سب کو مانگنا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو سچا ایمان نصیب فرمائے اور قرآن پاک سے نصیحت اور عبرت لینے والوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔